السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. 6 کنال کا ایشو چولستان پروجیکٹ کو لے کر جو اس وقت تحفظات پاکستان پارٹی کے ہیں، جو ان کی پروپوزڈ جو آیا تھا، اس وقت ہم نے دیکھا تھا قومی اسمبلی میں بھی ان کی طرف سے جو پیش کی گئی تھی قرارداد، اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں لکھا تھا، جو قیادت کا موقف تھا جو پارلیمنٹیرینز کا، کہ اینی یونیلیٹرل پلان to construct any new canals including the proposed Cholistan canal and others threaten the constitutional balance، یعنی آئینی جو بیلنس ہے اس کو بھی اس پر خراب کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایگریویٹ واٹر انسیکیورٹی، یعنی پانی کی جو آلریڈی قلت ہے اس کو مزید شدید کر دے گی، اور ساتھ ساتھ ایکولوجیکل جو اس کا امپیکٹ ہوگا جو آپ کے ڈاؤن سٹریم پروونسز ہیں ان کے اوپر، وہ ایک الگ اس کا امپیکٹ پڑے گا. اور یہ جو سی سی آئی کی میٹنگ تھی اس سے بھی کہا گیا کہ سندھ حکومت کی طرف سے موقف اپنایا گیا تھا، وہ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا. جب ارسا کی طرف سے واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ جب ہم نے دیکھا کہ ایشو ہوا پنجاب کو، سی سی آئی کا اجلاس تو خیر آئینی طور پہ بلایا نہیں گیا، لیکن پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں، اسٹرانگ اس وقت ریزنٹمنٹ ہے اس معاملے کو لے کر. سندھ میں احتجاج بھی ہو رہے ہیں. ایک پروونشل ڈس ہارمنی سی انٹر پروونشل ہمیں نظر آتی ہے اس منصوبے کو خاص طور پہ لے کر. اس کے سیاسی اثرات کیا ہیں، اور کیا واقعی میں یہ منصوبہ بہت شدید تحفظات جو پیپلز پارٹی کے ہیں سنگین یہ صحیح ہیں؟ کیا نقصان پہنچائے گا پاکستان کے آئینی بحران بھی ہو سکتا ہے، پانی قلت مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ معاشی بھی اور ایکولوجیکل امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے. قادر مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر ہمارے پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. خورم حمید روکڑی صاحب بھی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، سینئر تحسین کار. مندوخیل صاحب آپ فرمائیے گا پہلے کہ یہ جو منصوبہ، اور جب سے اس منصوبے پہ تحفظات آپ کے بھی سامنے آئے، وفاق کی جواب آیا، ایک آلریڈی جو غیر مستحکم معاملات ہیں وہ مزید جو استحکام کی عدم استحکام پیدا ہو گیا. کیا اس کا حل ہے آپ کے نزدیک مندوخیل صاحب؟ جی بالکل حل ہے. حل اس کا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ مسلسل غلط بیانی کر رہی ہے، اور ان کی جو پنجاب کی ترجمان ہے وہ جھوٹ موٹ ہمارے سر پہ ڈال کے، اور اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا وہ اسمبلی میں جو ہے نا وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے یا ہمیں تسلی دینے کے لیے. تو یہ سارے دوغلاپن کیوں؟ ان کی وجہ سے. سمپل سی بات ہے، اگر کوئی منصوبہ بنا رہے اور اس نگران حکومت نے اس کو منظور کیا ہے، اور منظور بھی اس طرح کیا ہے کہ اس کو مشروط کیا ہے کہ سی سی آئی یعنی مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری سے مشروط کر دی ہے. آئین کے مطابق ہر 3 مہینے بعد مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ ہونی ہے. آج 3 سال ہو گئے مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں بلا رہی. کیوں؟ اگر اس کے بعد اگر کوئی جوائنٹ سیشن میں پیش کرنا ہے تو اس میں پیش کر دے. جب وفاقی حکومت نے منظوری دی نہیں ہے، سی سی آئی نے منظوری دی نہیں ہے، جوائنٹ سیشن نے منظوری دی نہیں ہے، تو پنجاب حکومت نے اپنے بجٹ میں اے ڈی پی میں اس کے لیے پیسے کیوں رکھے؟ اچھا، یہ ہمیں پنجاب کا موقف بھی ہماری کوشش ہے کہ آ جائے پروگرام میں، لیکن عزوہ بخاری صاحب واضح موقف اپنا چکی ہیں کہ جو، اور اس پہ آپ کا موقف، آپ کا جواب چاہیے کہ گرین پاکستان انیشیٹو جولائی 2024 کا اجلاس صدر زرداری صاحب نے صدارت کی ہے، اس کے منٹس آف دی میٹنگ میں اپروول ہے اس کا، تو وہ کہتے ہیں دوگلی جو سیاست ہے وہ یہاں سے ہو رہی ہے. اس کا کیا جواب ہے مندوخیل صاحب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مزمہ بخاری مسلسل جھوٹ بول رہی ہے. وہ مریم بی بی کی ماں پہ ہماری قیادت کو جو ہے نشانہ بنا رہی ہے، کیونکہ جھوٹ کہ یہ ہے. اس کو میرے جہاں تک معلومات ہیں اس کو کوئی لائسنس بھی ملا ہے وکالت کا. تو یہ مجھے قانون کا شک بتا دے کہ پریزیڈنٹ کے پاس کون سے قانون، کون سے آئین کے تحت اختیار ہے کہ وہ اس اسکیم کی منظوری دے. میٹنگ ضرور ہو گئی ہوگی، وہاں پہ ڈسکشن ضرور ہو گیا ہوگا. اس کا بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ وہ جو منٹس ہے اس میں رد و بدل کی ہے. اس کے بعد جا کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب جوائنٹ سیشن میں خطاب میں یہ اس کو مسترد کر چکا ہے. اب آپ مجھے بتا دو، اب میں اس منٹس کی میٹنگ پہ اعتبار کروں یا صدر محترم خود جا کے پارلیمنٹ سے خطاب میں ان کو مسترد کر رہے ہیں، اور پھر بلاول بھٹو صاحب جلسے میں اس کو مسترد کر رہے ہیں. تو عظمیٰ بخاری کیوں اس طرح جھوٹ پھیلا رہی ہے؟ صبح شام اس کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے جھوٹ بولنے کا. کیا انہوں نے ہمیں پیچھے سمجھ لیا؟ اس سے پہلے کہ وہ ادھر سے موقف آیا تو اچھا ہوتا کہ وہ ہوتے پروگرام میں موقف آ جاتا. لیکن مندوخیل صاحب جو آپ نے اعتراضات اٹھا، خورم روکڑی صاحب، کون ہے یہ دوگلی سیاست جس کا جو الزام لگ رہا ہے، کس کی طرف یہ آپ کہتے ہیں زیادہ درست جاتا ہے یہ جملہ؟ کون صوبہ سندھ میں ہو رہی ہے، پنجاب سے ہو رہی ہے، کون اس پر ڈس ہارمنی پیدا کر رہا ہے انٹر پروونشل؟ دیکھیں سیفان، کوئی بھی جو ایشو کھڑا ہوتا ہے اور کسی بھی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو سمجھنا یا اس کو مثبت حل کرنا مشکل نہیں ہوتا.
ایسے موقع کے اوپر کہ جو کوئی ایشو ہے، اور سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ ایشو ایک اہم ایشو ہے، پانی کا پاکستان کے لیے ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اور ہماری زمینوں کا سیراب ہونا، بلکہ سب سے بڑھ کر بلوچستان کی زمینوں کا سیراب ہونا، یہ ہم ساروں کے لیے اہم ترین چیز ہے۔ سندھ کی زمینوں کا سرسبز رہنا، پنجاب کی زمینوں کا سرسبز رہنا، کے پی کی زمینوں کا سرسبز رہنا، اور بلوچستان کی زمینوں کا سرسبز رہنا، یہ ہماری بقا ہے۔ اب کیا ہمارے پاس ایسے کہ ہم نئی نہریں بنا سکتے ہیں جو ہمارے پاس پانی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، کیا وہ کافی ہے کہ ہم ریسورس ان کے اوپر نہریں بنا سکتے ہیں؟ بلا شبہ ہمارے پاس پانی کی کوئی کمی نہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم نے ماضی میں درست پلاننگ نہ کر کے، وقت پر ڈیم نہ بنا کر اپنے دریاؤں کو خود نقصان پہنچایا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور اس پہ بھی کوئی شک نہیں کہ ہم نے کئی دفعہ سیاسی ایشو بنا کر کالاباغ ڈیم جیسے ایشو کو بھی ہم نے ٹائم گزار دیا، تو آج ہم ان مسائل کا شکار ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی میسر کیا ہے اس ملک کو، ہم اس سے اپنی زمینوں کو، یعنی پاکستان کی زمینوں کو ہم اس طریقے سے سیراب نہیں کر پا رہے، اور ہمارے لوگ اس سے استفادہ نہیں لے رہے۔ یہ ہے حقیقی بات۔ اب آ گئی بات کہ نہر کس علاقے کو چاہیے۔ میں نے کہا سب سے زیادہ فوقیت ہے بلوچستان کو، نہریں چاہیے تمام ان علاقوں کو، چاہے سندھ ہے، چاہے بلوچستان ہے، چاہے پنجاب ہے، چاہے کے پی ہے، کہ جہاں پر ہماری آبادیوں کو، ہمارے غریب لوگوں کو پانی میسر ہو، اور ان سے وہ پروڈکشن بھی بڑھے، اور ملک اکانومی میں آگے آئے۔ زمینیں ہمارے پاس بہترین نہیں، لیکن خرم صاحب میں معذرت ہے، کیونکہ آپ نے بتایا کہ پانی قلت ہے، درست آپ نے کہا، پھر آپ نے کہا کنال ہم نے سٹوریجز نہیں بنائے، اس کی وجہ سے بھی ہمیں نقصان ہوا، لیکن موجودہ سیناریوں میں پھر یہ کنال بننے چاہیے، اس کا مطلب تو نا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی قلت نہیں ہے پانی کی، صرف اور صرف ہمیں درست مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ سر یہ جو پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا جو الرٹ ہے 3rd ویک آف مارچ کا، کہتے ہیں 40% لیس رین فال دین نارمل، اور ڈرائیسٹ پروونس سندھ ہے 62% بلو نارمل رین فال ہوئی ہے، ڈراؤٹ کے انہوں نے الرٹ جاری کیے ہوئے قحط کے، تو پانی کی قلت تو آنی ہے جو ہمارا میٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے۔ اگر 30 سال پانی رہا اور اگر اب قلت آ رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دائمی ہے۔ ہمارے پاس، آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے پاس دنیا میں نارتھ اور ساؤتھ پول کے بعد سب سے زیادہ گلیشیئرز ہمارے پاس ہیں۔ ہمارے پاس کتنے سے، ہمارا ایشو مینجمنٹ کا ہے۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو گائز۔ اچھا، میں روکڑی صاحب آپ سے رابطہ ہمیں بحال کرنا پڑے گا، ڈسکنیکٹ ہوئی ہے لائن آپ کی طرف مندو خیل صاحب، کیونکہ یہ معاملہ، اس کی جو نوعیت ہے اب کافی حد تک ایک سیاسی بھی ہو چکی ہے، جو جائز یا ناجائز سیاست اس معاملے پر ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں نا کہ انجسٹیفائڈ پولیٹکس بھی ہو رہی ہے، ابھی روکڑی صاحب فرما رہے تھے، تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ ہو رہی ہے، اور اس مسئلے کو لے کر خاص طور پولیٹیسائز کر کے پاکستان کو نقصان پہنچا جا رہا ہے سیاست ڈال کے بیچ میں اس منصوبے پہ؟ دیکھیے، اگر پنجاب حکومت جھوٹ بول رہی ہے، اگر پنجاب حکومت فراڈ کر رہی ہے، اگر پنجاب حکومت بغیر منظوری کے منصوبہ شروع کر رہی ہے، اگر پنجاب حکومت کو پتہ ہے، آپ کی رپورٹ کے مطابق بھی میرے حساب سے 41% پہلے سے سندھ کو پانی کم مل رہا ہے، وہاں پہ اس وقت جو پانی سندھ میں آ رہا ہے وہ 18,000 کیوسک ہے، اور یہ جو منصوبہ ان کو ریکوائرڈ ہے، یعنی درکار ہے 19,000 کیوسک پانی، تو آپ مجھے بتاؤ، اگر 18 کے 18 بھی آپ کاٹ دیں تب بھی آپ کو 1,000 کم پڑے گا، تو یہ آپ سندھ دوستی نبھا رہے ہو، یہ آپ سندھ کے لوگوں کو آپ خوش کر رہے ہو۔ کچھ جو ان پڑھ پلانٹیڈ پیسے دے کے جو ایکسپرٹ کے نام پہ میڈیا پہ بٹھا دیتے ہیں حکومت، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب بارش کا موسم ہوگا اس وقت یہ پانی کاٹا جائے گا، تو جب ہم سوال کرتے ہیں کہ جب بارش کی موسم تو 2-2.5 مہینے ہیں، باقی 9-10 مہینے میں آپ پانی کہاں سے دیں گے؟ پھر وہ جم مارتے ہیں کہ ہم بورنگ کریں گے، پھر جب ہم سوال کرتے ہیں جب آپ بورنگ کریں گے تو نہروں کا ڈرامہ مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ کہتے ہیں ہم پنجاب کے حصے میں سے پانی کاٹیں گے۔ ارے بابا، جب پنجاب کو پہلے سے پانی کم مل رہا ہے، سندھ کو پہلے سے کم مل رہا ہے، تو آپ پنجاب کے کون سے ضلع سے یہ پانی ہے نہیں کہ اس کو بنایا جائے؟ جب میں مندو خیل صاحب ٹو ٹیک اے بریک، سر میں اس بریک کے بعد آ کے اس موقف کو آپ کے ہم ناظرین تک پہنچاتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین سوالات. 6 کنال منصوبہ چولستان پروجیکٹ, اس منصوبے سے ڈس ہارمنی کی جو اس وقت فضا ہے, جس کا سیاسی نقصانات, ایکولوجیکل نقصانات, اور جو پیپلز پارٹی کہتی ہے, جو انہوں نے قرارداد بھی جمع کرائی کہ اس سے واٹر انسیکیورٹی کے علاوہ ایک کانسٹیٹیوشنل امبیلنس کریٹ ہو سکتا ہے. اب جو پیپلز پارٹی پر الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ اس پر سیاست غلط کر رہی ہے, پیپلز پارٹی نون لیگ پر الزامات لگا رہی ہے پنجاب حکومت پہ کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس سے. روکڑی صاحب, کیا یہ منصوبہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ اسٹریٹ فارورڈ اگر میں آپ سے پوچھوں نا. 100% بننا چاہیے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے سیفان کہ پانی کی جو پانی ہے یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ساتھ ہے. آپ کے سندھ کا 1 ایکڑ آباد ہونا چاہیے, آپ کے پنجاب کا 1 ایکڑ آباد ہونا چاہیے, آپ کے بلوچستان آباد ہونا میں اس پہ ایک سوال, ایک چھوٹا سوال اس میں رکھ دوں بیچ میں. قادر مندوخیل صاحب نے بریک سے پہلے پوچھا تھا, آپ تھے نہیں اس پر, شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے, کہ یہ جو پانی ہے یہ آئے گا کہاں سے اس پروجیکٹ کو جو آپ کو انفلوز دینے ہیں, کیونکہ بارش 2 مہینے ہونی ہے اگر فلڈز ہیں. ہاں سر, اس کے بعد پھر 10 مہینے کیا بورنگ سے آئے گا, کہاں سے وہ جو سوال اٹھا ہے وہ کہاں سے آئے گا پانی جو آلریڈی شارٹ فال ہے؟ نہیں سیفان, مجھے اگر آپ 2 منٹ موقع دیں گے میں اپنا آرگومنٹ دے دیں. بالکل. ہم پاکستان میں ہر چیز کا ضیاع کر رہے ہیں. جہاں پانی ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے, ہماری نہریں جو ہیں ان کا بیڈز کچے ہیں, ہم پانی زیادہ ضائع کرتے ہیں. جتنا پانی چاہیے پودوں کو یا فصلوں کو ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ کیا پنجاب میں یا کے پی میں اور سندھ میں وارہ بندی پر پانی دیا جا رہا ہے یا فلڈ اریگیشن کی جا رہی ہے. سندھ کے اندر اور دوسری جگہوں کے اندر فلڈ اریگیشن کی جاتی ہے کہ پانی چاہیے. میں مثال دیتا ہوں کہ دور جدید ہو گیا, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز آ گئی. ہمیں معلوم ہے کہ کاٹن کے ایک فیلڈ کو اس مخصوص موقع کے اوپر مثال کے طور پر 1 ایکڑ میں مثال کے طور پر 100 لیٹر پانی چاہیے. ہم پانی دے رہے ہوتے ہیں 200 لیٹر اس 1 ایکڑ کو, اور یہ پوری ترتیب آل اوور دا پاکستان ہے. ہمیں ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ 1 ایکڑ میں ہمیں گندم کے پانی کتنا چاہیے. ہم ابھی تک یہ کیلکولیٹ نہیں کر سکے کہ ہمارے درختوں کو کتنا پانی چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا پانی ہمارے پاس ہے ارسا کے مطابق ہر چیز ہماری کیلکولیٹڈ ہے. سر وہ تو ہمارا اکارڈ بھی ہے 1991 کا, اتنا پرسنٹ ان کا, اتنا پرسنٹ ان کا. لیکن مجھے بتائیں یہ 6 کنال بننے سے کیا واٹر مینجمنٹ یا اریگیشن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیں میری آپ گزارش, ہم ایک کینال بنا رہے ہیں, ایک ایسا ایریا سیراب کر رہے ہیں جو کہ بیرن پڑا ہوا ہے اور آپ کے پاکستان کی سب سے اچھی زمین ہے. اسی طرح سندھ کے اندر ایسے ایریاز ہوں گے جو ابھی تک کاشت نہیں ہو رہے کیونکہ وہاں پہ پانی نہیں پہنچا. تو کیا وہ زمینیں بری ہیں؟ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں بیٹھ کر اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ حل کرنا کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن دونوں طرف سے سنجیدگی دکھانی چاہیے. جب بیان بازی شروع ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ بیٹھ کر ایک کمیشن ایسا بیٹھ جاتا ہے نیوٹرل, جو بیٹھ کر دونوں کی باتوں کو سن کر ثابت کر دیتا ہے کہ یہاں آپ ٹھیک ہیں, یہاں آپ غلط ہیں. انصاف ایک ایسی چیز ہے, عدل ایک ایسی چیز ہے, اور ثبوت اور برہان ایک ایسی چیز ہے کہ دونوں پاکستان ہے. سندھ پاکستان ہے, پنجاب پاکستان ہے, بلوچستان پاکستان ہے, کے پی پاکستان ہے. تو بلوچستان کو ہم جب پانی دیں گے اور بلوچستان کی زمینیں سیراب کرنے کا ٹائم آئے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ میں یہ آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس پانی بہتات میں موجود ہے, آپ کے پاس کہ یہ تمام لیکن میں آپ سے دوبارہ میں روکڑی صاحب میں ایک اور چیز آپ سمجھنا چاہ رہا ہوں. یہ بتائیں سر کہ اگر یہ دونوں بیان بازی میں سندھ حکومت, پنجاب حکومت, دونوں سیاسی جماعتیں بڑی جو پاکستان کی, یہ دونوں سیاسی بیان بازی میں لگ گئے تو پھر یہ کون سا فریق ہوگا جو عدل کرے گا ان کے درمیان؟ وہ کون ہوگا؟ یہ کمیشن ہوگا, کیا ہوگا؟ حکومت کے پاس دونوں حکومتی جماعتیں ہیں, دونوں پاکستان کی پرانی ترین جماعتیں ہیں, دونوں تجربہ کار جماعتیں ہیں. اب دونوں حکومت میں ہیں, مسئلہ پاکستان کا ہے. کوئی بھی فریق جو, اچھا ایک اور ایشو یہ ہوتا ہے سیفان کہ ان معاملات کو حل کرنے کے لیے جرگا جو ہوتا ہے نا, یا جو فریق ہوتے ہیں وہ بھی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, ان کا بھی بہت بڑا دل ہوتا ہے, اور وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی باتوں کو, جو جہاں صحیح ہے اس کو صحیح کہا جاتا ہے, جو جہاں غلط ہو اس کو غلط کہا جاتا ہے. اور ان دونوں کے بیانیے کو
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی وی کے اوپر اوپن ڈیبیٹ میں لے کے آنا چاہیے. اچھا یہ میں سے پہلے کہ مندوخیل صاحب کا موقف اس پہ لوں, روکڑی صاحب any few reasons, کیونکہ آپ نے اس کا شارٹ جواب دیا کہ آپ نے کہا یس دس شوڈ بی میڈ, یہ کنال ہونا چاہیے, اس کے کچھ ریزنز بھی بتا دیں تاکہ پھر مندوخیل صاحب سے ہم اس کا جو ان کا آرگیومنٹ لے سکیں. why should we build this canal, یہ کیوں ہونا چاہیے, ریزنز بتائیے. دیکھیں ریزنز یہ ہیں کہ آپ کی جو پرائم زمین ہے, سونا جو زمین ہے جی وہ وداؤٹ واٹر پڑی ہوئی ہے. اور ایک اور بھی ذہن میں رکھیں کہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی نہر جو ہے وہ سالانہ نہیں ہوتی, کچھ نہریں 6 ماہی ہوتی ہیں. اور ارسا کا ایک سسٹم موجود ہے کہ اگر اتنے لاکھ کیوسک پانی پنجاب میں جانا ہے, پنجاب اس کو کیسے تقسیم کرتا ہے, یہ پنجاب کا ایشو ہے. سندھ کو اس کا ڈیو شیئر ملنا چاہیے. اگر سندھ کو اس کے اتنے 1 لاکھ کیوسک مل رہا ہے تو سندھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پنجاب کیوں لگا رہا ہے فلانی جگہ کے اوپر. اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہیں اور اس کا بیٹھ کر حل نکالنا چاہیے. نہیں لیکن سندھ کو اور پنجاب دونوں جگہ شارٹ فال ہے نا اس وقت. تو جو ارسا کا واٹر اکارڈ کے مطابق تو جو شیئر ہے سندھ کا ہے وہ اس کو نہیں مل رہا, نہ پنجاب کو مل رہا ہے. شارٹ فال تو ہے نا پانی کا, تو یہ جو شارٹ فال تو ابھی ہے, ابھی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں دونوں صوبوں کو مل رہا ہے. اور بلوچستان کو کون دے گا پانی پھر جب اس کا حصہ ہے, وہ سندھ سے نکل کر جانا ہے. بلوچستان کا جو حصہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے, بلوچستان کا جو حصہ پانی کا ہے وہ کدھر جا رہا ہے. کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی اس سارے معاملے کے اندر. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پانی ضائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ہمارا جو پانی کی سپلائی کا نظام ہے. اچھا سر, میں اس میں سے ایک پوائنٹ جو میں ایکسٹریکٹ کر رہا ہوں وہ مندوخیل صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. مندوخیل صاحب جو روکڑی صاحب کی آرگیومنٹ جو ہے ان فیور ہے, ایک چیز سر میں اگر کیونکہ وقت کی قلت ہوگی, مندوخیل صاحب ان فیور جو آرگیومنٹ ہے ان کا وہ ان فیور وہ اس لیے ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا جو شیئر ہے اکارڈنگ ٹو واٹر اکارڈ, اگر آپ کو وہ شیئر مل رہا ہے تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ پنجاب اس میں کنال بنائے یا پنجاب اس کو کس طرح استعمال کرے. اٹ شوڈ بی پولیٹیسائز, اس کو نہیں ہونا چاہیے. مندوخیل صاحب اگر سندھ کو پورا شیئر مل رہا ہے تو آپ کا اس پہ موقف کیا ہے؟ قاضی مندوخیل صاحب, آپ کی اگر مدر سے جو ہے نا وہ معاملہ حل نہیں ہوگا جب آلریڈی آپ خود اعداد و شمار آپ کے سامنے پڑے ہوئے, اور میرے حساب سے 41% اس وقت بھی سندھ کو پانی کم مل رہا ہے, پنجاب کو بھی کم مل رہا ہے, بلوچستان پختونخوا کو بھی کم مل رہا ہے کیونکہ پانی اوپر سے کم آ رہا ہے. اور اس کے بعد اس وقت بھی جو پانی ٹوٹل سندھ میں آ رہا ہے وہ 18,000 کیوسک ہے. یہ جو 6 کینال کا پلان یا ڈرامہ بنایا یہ 19,000 کیوسک پانی اس کو چاہیے. اب اگر 18 کے 18 بھی آپ بند کر دے, سندھ کو آپ بالکل تالا لگا لیں, نلکا ہی بند کر دے, تب بھی آپ کو 1000 کم پڑے گا. ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے کہ پورے پنجاب سرسبز ہو, پورا سندھ بلوچستان سرسبز ہو. کس کم وقت آدمی کی خواہش نہیں ہوگی, مگر کسی اور کے چوری چپ کے مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت جو یہ بنا رہی ہے, جو روکڑی صاحب درست فرما رہے ہیں. آئیے بیٹھے, آئین کے مطابق نگران حکومت نے جس منصوبے کو شروع کرنے کی جو شروعات کی ہے, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ مشروط ہے مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری سے. تو پنجاب حکومت نے اے ڈی پی اسکیم میں جو پیسے رکھے وہ کون سے قانون کے تحت, کون سا اخلاقیات کے تحت؟ یہ تو فراڈ ہے, یہ تو جھوٹ ہے. یعنی منہ میں رام رام بغل میں چوری ہو تو وہ والی بات ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارے اتحادی, اوپر سے آپ نے چوری لے کے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جب پانی پہلے سے کم آ رہا ہے, اور پھر میں یہ بات کرتا ہوں کہ کچھ جو جعلی ایکسپرٹ کے نام سے پیڈ لوگ ہیں وہ میڈیا پہ آتے ہیں, وہ جو زراعت کا ایکسپرٹ ہے, کبھی زندگی میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پنجاب کے اپنے حصے میں سے دیں گے. اچھا بابا یہ بتاؤ پنجاب کے کون سے ضلع سے پانی آپ کاٹیں گے, چولستان کو دیں گے, اور اس دوران وہ ضلع کیا کرے گا؟ تو جب مارتے ہیں ہم بورنگ سے نکالیں گے. پھر جب ہم سوال کرتے ہیں جب بورنگ سے آپ پانی نکالو گے تو یہ 6 کینال کا ڈرامہ کیوں مچا ہے, تو آگے سے کہتا ہے یہ تو بارش کی سیزن میں ہم پانی لے رکھا ہے. اچھا جب پھر سوال ہم کرتے ہیں کہ بارش تو 2-2.5 مہینے ہوتی ہے, تو اس کے علاوہ جو 9-9.5 مہینے جو پانی چاہیے زراعت کو جو آپ لگا رہے ہیں وہ کہاں سے دیں گے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ ایوان صدر نے منظوری دی ہے. تو بھائی جاہل آدمی مجھے یہ بتا دو, ایوان صدر کے پاس, صدر پاکستان کے پاس کون سے قانون, کون سے آئین کے تحت جو ہے اختیارات ہے, کون سے اختیارات ہیں جب وہ آپ اس کو نتی کرے ہو؟ اختیارات جو اس کا اصل فورم ہے جو روکڑی صاحب نے بتایا, یہ بیٹے
मुश्तरका मुफादात कौंसिल नहीं, वो जो रुकनी साहब कहना चाह रहे थे ना कि एक कमीशन बना के उसका अदल कर दे, तो वो आप कह रहे हैं द फोरम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो सीसीआई है, बिल्कुल वो उसमें बैठ जाए और बात के कि आप फ्रॉड न करें, आप फ्रॉड न करें, आप झूठ न बोले, आप चोरी न करें, आप आवाम के सामने पार्लियामेंट के सामने। लेकिन जो आपके सूबे में जो एहतजाज हो रहे हैं मंदो खेल साहब, उस पर आपका क्या मौकिफ है? जो यहाँ पर नेशनलिस्ट और दीगर जमातें यहाँ पे जो एहतजाज हो रहा है, नेशनलिस्ट के कोई औकात नहीं है, 4 लोग हैं, उनके कोई औकात नहीं। हम खुद एहतजाज कर रहे हैं, पूरी पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है। आपने देखा पिछले हमने आप भी एहतजाज कर रहे हैं, वो भी। अच्छा, ये जो रोकड़ी साहब सीसीआई में क्यों नहीं पंजाब गवर्नमेंट जा रही इस मसले को लेकर? अगर ये इशू इज सो इम्पोर्टेंट और आप समझते हैं कि इससे वोटर सिक्योरिटी और दीगर मसले हल हो सकते हैं, रोकड़ी साहब क्यों नहीं सीसीआई में गया ये मसला? देखें, मुझे आइडिया नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। मैं रियासत पाकिस्तान के मौक़िफ़ को देखते हुए मैं समझता हूं कि नहरों का बनना जरूरी है। मैं ये समझता हूं कि आपको बलूचिस्तान को सरसब्जो शादाब करना जरूरी है, सिंध को जरूरी है। एक और चीज मैं आपके प्रोग्राम के तवस्त बताऊं कि हमने अभी तक अपनी वाटर कैलकुलेशन दुरुस्त की नहीं है। मैं फिर वापस लेके आ रहा हूं कि जितना पानी हमारे पास है वो इस पूरे मुल्क के लिए काफी है, लेकिन जहां पर 1 गिलास पानी की जरूरत है हम वहां पर 8 गिलास पानी जाया कर रहे हैं। तो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो कोई सूबा ऐसा नहीं है जहां पर कोई जमीन रह जाएगी। मैं आपके साथ एक कभी मिसाल दे रहा था कि आप जब कराची की तरफ ट्रेवल करते हैं तो कराची से कुछ 80-90 किलोमीटर पहले एक छोटी नहर बन रही है और उसके बेड को, उस नहर को उन्होंने पक्का किया। अब इसी तरह नाले खाले पंजाब में पक्के हुए, आपका बहुत सारा पानी कच्चे नाले खालों में चला जाता था। कल ग्रेटर कैनाल जो है, मैं तो अपने जिले के लिए रहूं कि जो कालाबाग जो मकाम है जहां से सिंध शुरू होता है प्लेन में, कल ग्रेटर कैनाल जिस पर सबसे ज्यादा हक मियांवाली को है, मेरे मियांवाली अपने जिले के अंदर वहां पर पानी मौजूद नहीं है क्योंकि हमारा जो टेबल है, वो जो हमारी जमीन है वो पानी से ऊपर है। तो मैं क्या गिला हुकूमत वक्त को दूंगा? नहीं, मैं गिला दूंगा क्योंकि हमारे जिला के सियासतदानों ने अगर अपना हक नहीं लिया और उन्होंने अपने लिए दुरुस्त मंसूबे नहीं लगाए तो हमारा कसूर है। एक जिला जिसका वजीर आजम रह जाए और उसका जिला जो पानी यानी दुरुस्त बात है, वजीर आजम रहा लेकिन कुछ नहीं कर सके, वहां पर उस जिले की जमीनें, मेरा आर्गुमेंट सुनिएगा, मेरा कहना फिर यही है कि आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह पानी वाफिर है। आपने आपस में बैठकर इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ इसको हल करना बहुत आसान है। हाँ, किसी भी मनफी अप्रोच को या एक दूसरे को गिले शिकवे देने चाहिए और ना कोई ऐसी मूवमेंट खड़ी करनी चाहिए कि जिस पर एक दूसरे को बुरा कह रहा हो, दूसरा तीसरे को। कोई भी आदिल आदमी बैठकर जो इस मामले को जानता है और जो इन मामलों की सूझबूझ रखता है इस मामले को हल कर सकता है। नहीं तो उसके लिए देयर इज अ प्रॉपर फोरम सर, वो सीसीआई का फोरम है जो पार्टी कह रही है, एक प्रॉपर फोरम है सीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशनल जिसकी हैसियत है, जहां पर ये जाना चाहिए ना मसला। अभी हम किसी और आदमी को बैठाएंगे इसको बैठे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर हुकूमत रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज के अंदर एक बहुत बड़ी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात को दुरुस्त तरीके के साथ दूर करना लाजिम है। ठीक है, और एड्रेस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मंदो खेल साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। रोकड़ी साहब आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया। जो पानी का मामला है इस पर जो होने वाले तहफ़्फ़ुज़ात, सियासत और साथ में फैक्ट्स हैं वो क्या है, इस पर गुफ्तगू हो रही थी। ब्रेक के बाद समराइज करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात, 6 कनाल मनसूबा, इस मनसूबे में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आखिर उनमें कितनी जस्टिफिकेशन है? इस मनसूबे को बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, एतराज़ात हैं क्या और क्या नुकसानात इसके हो सकते हैं अपैरेंटली अगर ये बनता है? सियासी नौयत के सवालात कि आखिर इस पर सियासत क्यों हो रही है और सियासत का नुकसान पूरे मुल्क को आया हो रहा है, बहुत अहम तरीन मामला है ये। फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल और एक्स पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत खैर। अभी सब्सक्राइब करें
تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔